بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کے درمیان جو اختلاف ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر، بریلوی اور دیوبند مکاتب فکر کے درمیان ایک واضح اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف نہ صرف نظریاتی ہے بلکہ اس کے پیچھے تاریخی، فقہی اور عملی پہلو بھی ہے۔ اس حوالے سے دونوں مکاتب فکر نے اپنے دلائل دیے ہیں جن پر تفصیل سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ بریلوی علماء کا موقف یہ ہے، بریلوی مسلک کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جائز، مستحب اور انتہائی اہم مذہبی عبادت ہے۔ ان کے مطابق عید منانا نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار اور ان کی عظمت کا اعتراف ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریلوی علماء کا کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا اور اس دن کو خاص طور پر منانا ضروری ہے، کیونکہ یہ دن انسانیت کے لیے رحمت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی آمد دنیا کے لیے برکات کا سبب بنی، لہذا اس دن کو خوشی اور جشن کے طور پر منانا ایک فطری عمل ہے۔ دلیل نمبر 2، تاریخ میں میلاد کا ذکر۔ بریلوی علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کا آغاز خلافت عباسیہ میں ہوا، جہاں بغداد میں پہلی بار 3 یا 4 صدی ہجری میں میلاد کی محافل منعقد کی گئی۔ ان کے مطابق یہ محافل نہ صرف اسلامی تہذیب کا حصہ بنے بلکہ اہل اسلام میں نبی علیہ السلام کی عظمت اور محبت کی جذبات کو مزید تقویت ملی۔ تیسری دلیل، مستحب عمل کی حیثیت۔ بریلوی مسلک کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے جو شرعاً جائز اور پسندیدہ ہے، چونکہ قرآن و سنت میں نبی علیہ السلام کی محبت کو اہمیت دی گئی ہے، لہذا اس محبت کی اظہار کے لیے اس دن کا جشن منانا جائز ہے۔ دلیل نمبر 4، علماء کا موقف۔ بریلوی علماء جیسے کہ امام احمد رضا خان، علامہ اقبال اور دیگر نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کو ایک مستحب عمل قرار دیا ہے۔ امام احمد رضا خان نے اپنی کتاب الاحیاء بالمولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میلاد منانا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ علماء بریلوی علماء کا موقف اور اس کے دلائل تھے۔ اب ہم علماء دیوبند کا موقف اور اس کے دلائل بیان کریں گے۔ دیوبند مسلک میں عید میلاد النبی منانے کو ایک بدعت سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اس دن کو
جشن کے طور پر منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین نے اسے منایا۔ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، عید میلاد النبی کا عدم ذکر۔ دیوبند علماء کا بنیادی دلائل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں کبھی عید میلاد منانے کی کوئی مثال قائم نہیں کی۔ اگر یہ عمل شرعی طور پر جائز یا مستحب ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین اس پر عمل کرتے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں یہ واضح کیا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں میلاد کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ کرام اس پر ضرور عمل کرتے۔ دلیل نمبر 2، بدعت کی مفہوم کی وضاحت۔ دیوبند کے علماء کے مطابق ہر وہ عمل جو دین کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے دور میں نہ تھا اور بعد میں کوئی بھی شخص اسے عبادت کے طور پر شامل کرے، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ عید میلاد النبی کے منانے کی یہ بدعت حسنہ نہیں بلکہ بدعت سیئہ، نیک یا بری بدعت ہے۔ دلیل نمبر 3، تقلید صحابہ۔ دیوبند علماء کے مطابق صحابہ کرام اور تابعین نے کسی بھی خوشی کے دن کو جشن کے طور پر منانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کی نزدیک نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کے اظہار کا اصل طریقہ سنت پر عمل اور دین کی پیروی کرنا ہے۔ دلیل نمبر 4، فتاویٰ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر دیوبندی علماء نے اپنی کتابوں میں عید میلاد النبی کو بدعت قرار دیا۔ ان کے مطابق کسی بھی موقع پر مذہبی جشن منانے کی بجائے دینی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھانا زیادہ اہم ہے۔ تحقیقی نقطہ نظر، دونوں مکاتب فکر کے درمیان یہ اختلاف اس بات پر ہے کہ آیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے طور پر منانا صحیح ہے یا نہیں۔ دیوبند کے مطابق عبادات میں صرف وہی اعمال شامل کیے جا سکتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیے گئے، جبکہ بریلوی مسلک اس بات کو رد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عمل محبت رسول کے اظہار کے لیے ہو اور اس سے دینی مقاصد حاصل ہو تو وہ عمل مستحب اور جائز ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا، بریلوی موقف یہ ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت رسول کا یہ طریقہ اور خوشی کا دن سمجھتے ہیں جو دین اسلام کی روح کے مطابق ہے، اس کو مستحب سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کسی خاص شرعی حرج کو نہیں مانتے۔ دیوبندی علماء کا موقف یہ ہے، عید میلاد کو بدعت سمجھتے ہیں اور اس کے منانے کو مستحب نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ کرام نے اسے ضرور منایا ہوتا۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں مکاتب فکر میں اس دن کو منانے کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، مگر اس کے باوجود دونوں ہی اسلام کے تعلیمات کے پیروکار ہیں اور ایک دوسرے کے احترام کا تقاضا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ مسئلہ آپ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم